بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ آج ان 4 رکعت نفل پڑھنے کی بات کروں گی جن کے پڑھنے سے ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے کوئی کام کیا ہے، اس میں بہت محنت کی ہے، کوئی کمی نہیں کی، مگر پھر بھی اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ کام نہیں ہو سکتا۔ بندہ مایوس ہو جاتا ہے، یا جیسے کہ ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کا علاج سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ ڈاکٹروں کو بھی دکھایا ہے، حکیموں کو بھی دکھایا ہے، دم بھی کروایا ہے، مگر بندہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ اسی طرح کے ناممکن کام جس کی وجہ سے بندہ مایوس ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ بہت اہم اور بہت کام کے نفل ہیں۔ ویسے تو بہت سے ناممکن کام ہیں، جیسے کہ شادیوں میں رکاوٹ ہو جانا، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے، تو ان نفل کے ذریعے سے ہر ناممکن کام ممکن ہو سکتا ہے۔ کسی کام کو کرنے کے لیے مشکل تو ہوتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف بھی نہ اٹھانی پڑے اور ہمارا کام بھی ہو جائے، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ کسی بھی چیز کو پانے کے لیے مشقت تو ضرور کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح ہم جنت کو حاصل کرنے کے لیے اعمال صالح کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو ہی اللہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت جیسی نعمت دیتا ہے اور مالا مال کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی رکاوٹ ہے، تو اس کو بھی دور کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی نا۔ اب میں 4 نفل نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہوں، توجہ سے اور غور سے سنیں۔ انشاءاللہ آپ یہ نماز پڑھیں گے تو اللہ اپنی رحمت سے رکاوٹ پریشانی دور کر دے گا۔ آپ جن کاموں کی وجہ سے مایوس ہو گئے ہیں، نا امید ہو گئے ہیں، ان نفل کے پڑھنے سے نا امیدی، مایوسی سب کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ یہ 4 رکعت نفل جو ہیں صلاۃ الحاجت کے، یہ 2 کر کے پڑھنے ہیں، مگر یہ خیال رکھنا ہے کہ مکروہ اوقات نہ ہو، کیونکہ مکروہ اوقات میں کسی قسم کے بھی نوافل ادا نہیں کیے جاتے، تو صلاۃ الحاجت کے بھی نوافل ادا نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان مکروہ اوقات کے علاوہ آپ جس وقت چاہیں یہ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ مکروہ وقت بھی میں آپ کو بتا دوں کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک کوئی نفل نہیں پڑھیں گے، یہ مکروہ وقت ہے۔ جب سورج نکل آئے گا تو اس کے 20 منٹ بعد آپ جو بھی نوافل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا مکروہ وقت جو ہے وہ دوپہر کا وقت ہے، جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو، یہ بھی کیا ہے، مکروہ وقت ہے۔ اور شام کو جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی کوئی نفل نہ پڑھیں، یہ بھی مکروہ وقت ہے۔ اب یہ تھے مکروہ اوقات، ان میں سے کسی قسم کے نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ اب ان نفل کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو 2 رکعت کر کے یہ نفل پڑھنے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے، پھر ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ 1 رکعت مکمل ہوئی، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 31 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 41 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں آپ نے 31 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح 2 رکعتیں پڑھ کر آپ سلام پھیر دیں۔ اب باقی جو 2 رکعت پڑھنی ہیں، ان میں بغیر وقت ضائع کیے فوراً باقی 2 رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ان میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی رکعت میں کتنی؟ 21۔ ٹھیک ہے، 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے،
اور دوسری رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد۔ اس طریقے سے 4 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد 51 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ فوراً سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں جا کر 100 مرتبہ یا اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ یہ دعا آپ کی اتنی طاقتور ہوگی کہ فوراً اللہ کے پاس پہنچ جائے گی اور فوراً قبول ہو جائے گی۔ دعا اللہ کو اس طریقے سے بندے کا مانگنا بہت پسند ہے۔ اپنی بڑی سے بڑی پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ 4 رکعت صلاۃ الحاجت ضرور پڑھیں۔ آپ کو وہ مل جائے گا جو مانگیں گے، دعا قبول ہوگی اور پوری ہوگی۔ اگر یہ طریقہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے یعنی لمبا لگ رہا ہے تو آپ چھوٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی جیسے اور نوافل ادا کیے جاتے ہیں اس طریقے پر بھی آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے نیت کی، اے اللہ میں یہ صلاۃ الحاجت ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، واسطے اللہ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر، پھر ثنا پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد جو دل چاہے آپ کا وہ صورت ملائیں اور پھر رکوع کریں، سجدے کریں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے ساتھ کوئی اور صورت ملائیں، پھر آپ رکوع کریں، پھر سجدے کریں اور سلام پھیر دیں۔ ایک یہ طریقہ ہے، آپ کو اگر یہ طریقہ آسان لگتا ہے تو آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جو اوپر میں نے بیان کیا ہے طریقہ، آپ اس طرح بھی صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ نے دعا مانگنی اور اپنا جو آپ جس مقصد کے لیے اپنے یہ نفل ادا کیے ہیں آپ نے وہی اپنے دعا میں بیان کرنے کہ اللہ میں نے یہ جو صلاۃ الحاجت پڑھی ہے فلاں مسئلے کو، فلاں بات کو یا فلاں رکاوٹ کو میں نے دور کرنے کے لیے یہ نوافل ادا کیے ہیں، اے اللہ تو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے میری اس پریشانی کو، میرے اس مسئلے کو ختم کر دے، میری اس پریشانی کو دور کر دے، جو بھی رکاوٹ اس میں آ رہی ہے اپنے کرم سے اس رکاوٹ کو بھی ختم کر دے۔ یعنی آپ جو بھی مسئلہ ہے آپ اس کو بیان کریں، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر میری بات سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔